کینیڈا میں اسٹوڈنٹس کے خلاف گورنمنٹ نے جو سختی کی ہے اس کے خلاف اسٹوڈنٹس کے کچھ گروپ جو ہیں وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف شہروں میں خاص طور پہ جو برٹش کولمبیا ہے وہاں پہ اور ٹورانٹو میں اور مختلف اور جگہوں پہ جہاں بالخصوص انڈین جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی پنجاب سے ہندوستان سے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کینیڈا میں موجود ہے. پنجابی گیت جو ہے ایک بار پھر اجڑ جاواں گے، اس جو پنجابی سانگ ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں کہ کسی کو کوئی مظاہرہ کرنے کی یا اپنے حق میں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے اوپر کورٹ جو ہے اس نے ان کو سٹے دے دی کیونکہ ادارے کورٹ کی بات مانتے ہیں. تو جس ملک میں رول آف لا ہے، انسانی حقوق ہیں، تو اس میں پھر ترقی اور امن و امان اور معاملات وہ اسی طرح موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھے اور مہذب معاشرے میں ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں، میں ہوں سید اجاز گیلانی، اردو کینیڈا آفیشیل ہمارا یوٹیوب چینل. آج ہم ایک دو موضوعات پہ بات کریں گے. ایک تو کینیڈا میں اسٹوڈنٹس کے خلاف گورنمنٹ نے جو سختی کی ہے اس کے خلاف اسٹوڈنٹس کے کچھ گروپ جو ہیں وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے مختلف شہروں میں خاص طور پہ جو برٹش کولمبیا ہے وہاں پہ اور ٹورانٹو میں اور مختلف اور جگہوں پہ جہاں بالخصوص انڈین جو اسٹوڈنٹس ہیں یعنی پنجاب سے ہندوستان سے اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد کینیڈا میں موجود ہے. اور جن اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے ورک پرمٹ جو قریب ایکسپائر ہونے والے ہیں اور وہ رینیو نہیں ہوں گے یا ان کی جو اسٹڈی کے معاملات ہیں وہ اس لیول پہ ہیں کہ انہیں یہاں پی آر حاصل کرنے یا ورک پرمٹ حاصل کرنے میں مشکلات ہوں گی گورنمنٹ کی نئی پالیسی کے تحت، تو وہ اکٹھے ہو کے مختلف جگہوں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. وہ پروٹیسٹ بھی ہے، پروسیشن بھی ہے، مظاہرہ بھی ہے. تو اس میں ایک پنجابی گیت جو ہے ایک بار پھر اجڑ جاواں گے، اس جو پنجابی سانگ ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت ساری ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور ایک قسم کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی مدد کی جائے. اور کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری اپلوڈ ہوئی ہیں جس میں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، میل ہیں، وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ پہلے قرض اٹھا کے اچھا خاصا انڈیا سے یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ آئے، پڑھنے کے لیے آئے، اور اب ان کے لیے حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ وہ جو پہلا قرض تھا، جو لون تھا، انہوں نے بیاج لیا ہوا تھا، وہ ابھی ادا نہیں ہوا، ابھی اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اوپر سے گورنمنٹ کی یہ جو پالیسی ہے اس سے وہ اتنے پریشان ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ قرض اٹھا کے قرض لے کے کہیں سے یہاں سے یا پیچھے سے ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ انہیں بھیجیں تو وہ LMIA بائی کریں. اب LMIA کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی وہ بھی بڑی سخت ہو گئی ہے اور اس میں انہوں نے خود سے اسٹوڈنٹس نے ذکر کیا کہ ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ $30,000 سے اوپر کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس وقت جو اگر کسی کے پاس کوئی جاب ہے، LMIA ہے، تو وہ اس لیول پہ چلے گئے ہیں. ویسے تو 50,000 کا تو ریٹ بہت پہلے سے چل رہا تھا، لیکن اب جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں خاص طور پہ جو ڈیمانڈ ہے LMIA کی، ورک پرمٹ کی، وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ پھر بھی جو ریٹ ہے خود جو اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ وہ 30 سے 32,000 سے تو سٹارٹ ہو رہا ہے. لیکن اب حیرت کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر انہیں الاؤ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے اگر پریشانی ہے یا ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو اس کے اوپر وہ اکٹھے ہو کے پروسیشن کریں اور اپنی کمیونٹی سے ان کی جو اپیل ہے اس کے اوپر بھی کوئی قدغن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، اگر کسی کو مدد ملتی ہے یا کوئی لیگل وے اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے آزادی ہے. اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں
کہ کسی کو کوئی مظاہرہ کرنے کی یا اپنے حق میں آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ جناب کنٹینر لگا دیے گئے ہیں کہ جی مظاہرہ کرنے آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں یا باقی کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، یا پولیس ڈنڈے لے کے کھڑی ہوئی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، آنسو گیس چل رہی ہے، تو ایک بڑا پکڑ دکڑ کا کوئی ماحول نظر نہیں آتا۔ پولیس کو کوئی وین کھڑی نہیں ہوئی وہاں پہ کہ کسی کو زبردستی خواتین اور بچوں کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد جعلی FIR اور مقدمات کر دیے جائیں گے اور کسی انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو جو عدالتیں ہیں یہاں پہ کینیڈا میں، ان کا لیول آپ چیک کریں کہ کچھ عرصہ پہلے 200 اسٹوڈنٹس کو ڈیپورٹ کرنے کا باقاعدہ ایک آرڈر ہوا تھا یہاں کے اداروں کی طرف سے۔ تو وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی کالج میں ضرورت ان کی جو ڈیمانڈ تھی یا ان کی جو اپرووڈ سیٹس تھیں اس سے زیادہ ایڈمیشن کیے گئے تھے اور اس کے اوپر ایک انکوائری چلتی رہی۔ تو جب انکوائری میں ثابت ہو گیا کہ یہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں یہ کوٹے سے زیادہ سیٹوں پہ آئے ہیں تو ان کو اب ڈیپورٹ کر دیا جائے، تو اس کے اوپر بڑی سختی تھی۔ لیکن ایسے ہی 200 اسٹوڈنٹ سے زائد لوگ تھے، انہوں نے مظاہرے بھی کیے اپنے حق پہ کہ ہمارا کیا قصور ہے، تو پھر وہ عدالت گئے۔ عدالت میں کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے بھی کہا کہ ان کا تو قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کالج اور جو کنسلٹنٹ تھے ان کے لیول پہ یہ ساری بددیانتی یا غلط کام ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر کورٹ جو ہے اس نے ان کو سٹے دے دیا، یعنی ان کو ایک موقع دیا کہ یہ چونکہ براہ راست قصوروار نہیں ہے اور ان کی آواز سنی گئی اور وہ ابھی تک یہاں پہ ہیں، کیونکہ ادارے کورٹ کی بات مانتے ہیں۔ تو جس ملک میں رول آف لا ہے، انسانی حقوق ہیں، تو اس میں پھر ترقی اور امن و امان اور معاملات وہ اسی طرح موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک اچھے اور مہذب معاشرے میں ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر ہمیں خود اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ملکوں میں اشرافیہ ہے، جو طاقتور ہیں، جنہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، مراد یافتہ طبقات ہیں اور ان کے اثاثوں کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری 2 نمبری بھی ہو اور آپ یہ کہیں کہ ملک بھی چلے۔ تو کینیڈا اس وقت اس معاملے میں، انسانی حقوق کے معاملے میں، احترام آدمیت کے معاملے میں اور لوگوں کو انصاف دینے کے معاملے میں بہت آگے ہے، اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا اور اس مثال کو فالو کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔